میں ہوں خوشنود علی خان اور یہ چینل ہے صحافت ڈیجیٹل۔ میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لیکن اب سے کہہ رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور آج ہے 14 جنوری کی تاریخ۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے بگرام ایئرپورٹ کس حال میں ہے، تو میں نے کہا کہ اسی حال میں ہوگا جس حال میں تھا۔ مجھے کہنے والے نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے خلاف طالبان نے بگرام ایئرپورٹ استعمال کرنے کے لیے پیسے لے لیے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، لیکن خود ہی سوال کرنے والا اور پھر خود ہی جواب دینے والا اس یقین سے سب کچھ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ واللہ علم باثواب۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہیں آسانی سے میر جعفر اور میر صادق مل جاتے ہیں۔ پھر طالبان نے پاکستان کے ساتھ تو کوئی کچھ اچھا نہیں کیا، یعنی وہ لوگ وہ طالبان وہ افغان جن کی نسلیں پالی پوس کر ہم نے انہیں واپس کی، اور کچھ ابھی بھی نام بدل کر شناختی کارڈ بدل کے حالات و واقعات بدل کر ہمارا سر کھا رہے ہیں۔ افغانستان سے روزانہ حملہ آور ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد خود افغانیوں کی ہے، اور یہ سارے وہ افغان میں جو یہاں رہ گئے ہیں، جو ہم پاکستانیوں کے بے وفا ہیں اور غدار ہیں۔ ہم ان افغانیوں کو روکنے کے لیے روزانہ خون پیش کر رہے ہیں، ہماری فوج لڑ کر انہیں دور رکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ خود ہم میں سے کچھ لوگ افغانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن میں اس بات پر کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ اس بات کو نہیں چھپا رہے کہ وہ ایران پر حملے کا سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم جنگ لڑیں گے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ جنگ مسلط کی گئی یا جنگ جاری کی گئی تو نقصان دونوں کا ہوگا، اور کتنا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو اوپر بات میں نے آپ سے کہی، اگر وہ سچ ہے کہ بگرام واپس امریکیوں نے لے لیا ہے اور افغانیوں نے بگرام کے استعمال کی بھاری قیمت بھی لے لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اس خطے میں لڑنی جا رہی ہے اور میدان جنگ کہیں سے کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف چین جو اس خطے کا بڑا کھلاڑی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایک ایسا ہاتھی ہے جو مستی میں سب کچھ کچل دینا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی قیادت کو چین کی بات پر غور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ امریکہ کا یہ کھیل بالآخر کوئی عالمی لڑائی کی شکل میں بدل جائے۔ امریکہ ایران کو معاشی طور پر بے پناہ نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے، یا یہ ہتھیار ہے، مگر ایرانی قوم ایران حکومت کے حق میں سڑکوں پر ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ اس صورتحال سے بالکل الگ امریکی نائب صدر نے ٹرمپ کو مشورہ دے دیا ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے سفارتکاری کو آزمانا چاہیے۔ میری رائے میں تو ان کا مشورہ بہت صائب ہے۔ دوسری طرف یہ بھی طے ہے کہ اگر ایران پر حملے ہوئے تو ایران کا ہدف امریکہ اور اسرائیل ہوگا، لہذا ایران پر امریکی حملے کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو حقیقت کے قریب ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس کے تقریباً 7 کارگو جہاز ایران کے مختلف مقامات پر اتر چکے ہیں، وہ کیا لائے ہیں اور جنہیں لائے ہیں وہ کیا کریں گے۔ ایرانی تنبیہ کر رہے ہیں اسرائیلی شہریوں کو کہ وہ تل ابیب اور حیفا 2 شہر چھوڑ دیں، ایسے ہی ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑی بڑک ہے، لیکن یہ بڑک حقیقت میں بھی بدل سکتی ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے پوری دنیا میں جو اس تصادم کو بچا سکے؟ میری رائے میں اس کا اعلان ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان اس دنیا کی بہت مضبوط اور طاقتور فوج ہے، اور اسرائیلی نیتن یاہو بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس خطے کی جنگ میں پاکستان کوئی کردار ادا نہ کرے۔ یہ ایک بہت ہی پازیٹو بات ہے کہ ایران نے مذاکرات کی بات کی ہے، اور اس کا مطلب قطنا ایران کی کمزوری نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ کوئی طاقتور ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے۔ یہ دراصل چیلنج قبول کرنے والی ایک صورت ہے۔ کم از کم میں جتنا جانتا ہوں مجھے معلوم ہے ایران کسی بھی صورتحال کا سامنا کرے گا۔ پوری دنیا میں پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز جناب سید عاصم منیر اس صورتحال میں اگلے 24 گھنٹے میں انتہائی اہم کردار ادا کریں گے۔